اسکرین کلیئر. السلام علیکم. جی سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وبارک وسلم. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک وکتابک. ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So we were going the group of 2 verses 34 and 35. یہ چھوٹے چھوٹے جو گروپ ہم بنا رہے ہیں اس کا مطلب اس سے کچھ فائدہ بھی ہو رہا ہے آپ لوگوں کو. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ جیسے اس سے پہلے کا 29 30 31 33 تک کا ایک گروپ تھا. سارے احکام کو ہم الگ کر رہے ہیں. کیا احکام تھے اس میں کوئی بریف کر سکتا مجھے؟ 29 سے جو گروپ تھا یا 30 سے تھا؟ 29 to 33 ایک گروپ تھا. یس. سر اس میں 2-3 باتیں تھی. ایک تو وہ پہلے تو یہ کہا گیا کہ ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ سوائے کہ تجارت کے سلسلے میں، یعنی آپس میں آپ کا معاہدہ ہے تو آپ ایک دوسرے کے مال پہ حق رکھتے ہو. پھر جو ہے وہ دوسرا. جی سر. 29 میں وہ جی سر 29 تھی سر. ایک گروپ تھا 29 سے 33 تک کا تھا نا. جی سر. تو پھر اور اس میں پھر یہ اور پھر اس میں جو بتایا گیا تھا اصل میں وہ یہ کہ اگر کسی کو دیکھو تو دنیاوی چیزیں دیکھ کے، ظاہری چیزیں دیکھ کے اس کی تمنا مت کرو، کیونکہ اگر صرف حسد ہے یا کوئی تمنا ہے تو وہ اعمال، اچھے اعمال کی کرنی چاہیے کسی کو دیکھ کے. اور اگر اللہ نے کسی کو کسی پہ فضیلت دی ہے تو یہ اللہ جانتے ہیں، اللہ کی اس میں مصلحت ہے. اس کے بعد 31 میں تھا ان تجتنبوا کبائر. سر الگ الگ تھی سب. اور پھر تھا کہ جو آپ کے جو والدین یا اقربون چھوڑے وہ اس میں ہوتا ہے حصہ ترکہ. اور یا پھر اور جو اگر کسی سے آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہو تو اسے بھی دینا ہوتا ہے، اس جب کوئی فوت ہو جائے اس ترکے میں سے پہلے اس کا اتارنا ہوتا ہے اگر اس کا کوئی معاہدہ کسی کے ساتھ ہے ادر دین اپنے رشتہ دار. یہاں پر ایک رکوع ختم ہوتا ہے، یہاں سے 6واں رکوع سورہ نساء کا شروع ہو رہا ہے. الرجال اس میں ہم آدھی کر لیے تھے، آدھی کوئی کر رہا تھا. اور سارے سمجھا تک آدھی کرے تھے. اس کو تھوڑا اس کا جلدی بریف کرو، پھر وہ ہمارا باقی کا کر رہے تھے تو وہ کمپلیٹ کریں گے. یس. الرجال
کیا سمجھے جلدی سے اس کو تھوڑا سا سمجھاؤ، اگر کہیں گرامر بھی بتا سکتے ہیں تو بتاؤ، نہیں بھی بتا سکتے ہیں تو چل جائے گا ریویژن میں۔ الرجال قوامون علی النساء، اور مردوں کو قوام بنائے ہیں عورتوں کے اوپر، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ پچھلی آیت سے کنیکشن میں ہے کہ جس طرح سے کسی کو فضل دیتا ہے اللہ کسی بعض کو بعض پر۔ چلیے، وبما انفقوا، تو یہی الرجال قوامون سے ہے، اللہ جسے چاہے بعض کو بعض پہ فضل دیتا ہے، دولت میں بھی، عزت میں بھی، شہرت میں بھی، صحت میں بھی، یہ اسی طرح سے قوام بنانے میں۔ اب یہ قوام کے کئی معنی تھے، کیا آپ کیا سمجھے قوام کے معنی؟ جی قوام کے معنی جو حفاظت کرنے والا، اور آگے اس میں آ رہا ہے کہ انفقو، خرچ کرنے والا۔ یہ تھا، اور ایک فزیکلی بھی اور جو ہے وہ تھوڑا کمزور ہوتی ہے، سیف نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کو جو کانفیڈنس ہوتا ہے اگر گھر کے باہر ہوتی ہے، گھر میں ہوتی ہے، تو اس کا شوہر یا پھر اور کوئی اس کا محرم رشتہ دار موجود ہو تو اس سے ایک سیفٹی محسوس ہوتی ہے۔ قوام کے کئی معنی لیے ہیں مفسرین نے، کہ فزیکلی اسٹرانگ ہوتے ہیں، اور اس کی موجودگی میں ہر خاتون اپنے آپ کو سیف کرتی ہے، چاہے وہ سفر میں ہو، گھر کے باہر ہو، گھر کے اندر ہو۔ تو خیر، تو اور وہ یہ یہاں پر یہ فضیلت ایک ہے کہ بما انفقوا من اموالہم، اور وہ چونکہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ پھر یہاں سے شاید ہم ہمارا کر رہے تھے، کمپلیٹ کرو چلو جلدی سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی تخافون نشوزہن، یہاں سے انشائیہ شرطیہ جملہ ہے، واو دوسرے کو حرف چھوڑیا نا، بس او پیچھے کو صالحات یہ کر لیے سوری، تھے۔ ہاں یہاں سے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، یہاں سے عورتوں کے دو طرح کے کیریکٹرز بتائے گئے ہیں، کہ یہاں پہلا جو گروپ بتایا اس میں نیک عورتیں یعنی صالح عورتیں، اور خنات یعنی اوبیڈینٹ عورتیں، اور حفاظت کرنے والی ان کے للغیبی یعنی اپنے شوہروں کی غیر موجود حفاظت، ان کے بچوں کی، ان کے گھر کی، اپنی عصمت کی، ہر چیز کی حفاظت کرنے والی، یعنی اور اللہ کی حکم سے، اللہ کی حفاظت سے، ان کو جو اللہ نے حفاظت کا حکم دیا، اس میں جی گھر کی، شوہر کی، آمدنی کی، اولاد کی، مال کی، عصمت کی، ساری چیزوں کی حفاظت۔ ایک یہاں پر یہ تھوڑا سا دو آیتیں ہم الگ کیوں کریں، یہ بالکل پھر وہی فیملی لائف کے اوپر یہ دو آیتیں ہیں کہ جو گھر کی ازواجی زندگی ہے وہ اگر ساؤنڈ ہوگی تو پھر پورا معاشرہ درست ہوگا، اگر وہ ساؤنڈ نہیں ہوگی تو پھر اس کا اثر نسل در نسل لوگوں پہ، اولادوں پہ پڑے گا۔ تو اس کے لیے ایک تو وہ عورتیں ہیں، ان کے تعلق سے کوئی بات نہیں بتائی گئی کہ ان کے لیے کیا کرنا ہے، وہ خود اللہ کو جانتی ہیں، اللہ کے احکام کو جانتی ہیں، ایماندار ہیں اور حفاظت کرنے والی ہیں، تو ان کے بارے میں صرف اتنا ان کے کیریکٹرسٹکس بتا دیے۔ اس کے بعد ایک دوسری قسم کی بھی عورتیں ہوتی ہیں جن میں یہ کیریکٹر نہیں ہوتے ہیں، تب ان کے لیے کچھ اسٹیجز ہیں، ہاؤ ٹو کریکٹ دم، وہ ان دو آیتوں میں آئیں گے، وہ پورے اسٹیجز وہ سمجھنا ہے کہ وہ ایسے خواتین جن کے اندر یہ کیریکٹرسٹکس نہیں ہیں
جو پہلے قسم کی خواتین میں ہیں ان کو درست کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے، یا ان کو ان کی ازواجی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کیا طریقہ کار ہے، وہ اس کی تفصیل باقی یہاں سے 35 کے ختم تک یہ پوری اس کے سٹیجز بیان ہو رہے ہیں، اور اس کو شروع دوسرے کیریکٹر ہے، دوسری کیٹیگری ہے. یس کمان. یس واللاتی تخافون نشوزہن، تو یہاں پر اب دوسری طرح کی، تو واو کو ہم حرف عطف بیانیہ لیں گے، یعنی ایک کیریکٹر وہ تھا، اب یہ دوسرا کیریکٹر ہے واللاتی سے شائیہ شرطیہ جملہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ جو ابھی یہاں اللاتی جو ہے یہ اس میں موصول ہے جو فیمینائن جینڈر پلورل کے لیے آیا ہے کہ ایسی عورتیں. پھر تخافون جو ہے وہ اس میں موصول کا صلہ ہے، جو صلہ ہے اس کو کھولیں گے تو وہ ایک فعلیہ جملہ ہے جس میں فعل اور فاعل ہے. خافا اس کا روٹ ورڈ ہے، خا وافا اس کے بیس لیٹرز ہیں، اور اس میں جو مخاطب ہے جو فاعل ہیں وہ تا اور واو نون ہے، جو کہ الرجالو کو ریفر کر رہے کہ آدمیوں کو کہہ رہے کہ اگر ایسی عورتیں اگر تم کو ڈر ہو کس چیز کا، نشوزہ ہننا، تو یہ نشوزہ ہننا کو ہم لوگ مفعول کی جگہ لے سکتے ہیں، حالانکہ یہ ایک فعل ہے لیکن اس کی جگہ لے رہے. تو نشوزہ ہننا میں فعل اور فاعل ہے، ناشازہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کے جو فاعل ہیں وہ ہے ہننا فیمینائن جینڈر پلورل، یعنی کہ عورتوں کی نافرمانی کا اگر تمہیں ڈر ہو. ویری گڈ. تو اب اس کا یہاں سے جواب، جی سوری، چلو ویری گڈ جواب آ رہا ہے. یہ تو جواب آگے آ رہا ہے کہ اگر ایسے ہو تو کیا کرو. تو فائز و ہننا پہلا ایک لیں گے، یعنی کہ واعظا اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی وہ واز کیا، یعنی تم ان کو نصیحت کرو. تو اس میں فعل فاعل اور مفعول بھی ہی ہے، اس میں یہ امریہ انشائیہ جملہ بنے گا، فائز تم واز کرو. تو اس میں جو فاعل ہے وہ سیکنڈ پرسن رجالو، نصیحت. جی نصیحت. تو اور ہننا جو ہے وہ اس کے مفعول بھی ہی ہے، یعنی جو ریفر کر رہے ہیں النساء، جو کہ اگر تمہیں ان کا ڈر ہو کہ نافرمانی کا، تو ان کو نصیحت کرو، سمجھاؤ کہ وہ ایسا نہ کرے. تو یہ اس کیا کے ہے؟ اوپر تو یہ ایک امر ہے، جواب شرط ہے، پہلا ہے کہ پہلا تصویری پوائنٹ پہلا کیا ہے؟ کہ اسٹیپ. پہلے تو ان کو صرف سمجھانے کی کوشش کرو ان کو اچھی طرح سے. ان کو اللہ کی باتیں قرآن کے میں کیا اللہ کا حکم ہے عورتوں کے لیے مردوں کے لیے، یہ چیز دیٹ از دا اسٹیج نمبر 1. وہ درس تدریس سمجھانا، اللہ کے احکام بتانا، ان کو دین کی طرف لانا، اچھی اور پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے ان کی رہنمائی کرنا، یہ سب سے پہلا اسٹیج ہے. اس میں بہت سی خواتین اگر صحیح ہو جاتی ہیں، اپنے آپ کو بدل لیتی ہیں، تو پھر اس کے بعد وہ بھی ان گروپ میں شامل ہو جائے گی، وہ صالحات قانتات حافظات دل الغیب کے اندر. تو یہ اسٹیجز 35 تک 4 اسٹیجز ہیں ایسی خواتین کو جو یہ کیریکٹر نہیں رکھتی، جن کا پہلے ذکر آ گیا ہے. ان کے لیے پہلا اسٹیج یہ ہے کہ فَإِيذُهُنَّ، ان کو نصیحت کرو، ان کو اللہ کا کلام، اللہ کی باتیں سنو، اور پھر اللہ کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، یہی چیزیں تربیت کے لیے ہوتی ہیں. یہ دیکھیے اتنی اہم چیزیں ہیں کہ ہمارے اب جتنے بھی شریک ہیں وہ تو اس اسٹیج سے گزر گئے، لیکن خاص طور سے اپنے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ بالکل اگنور کر دیتے ہیں.
کہ اس سلسلے میں ان کو رہنمائی کہ کیسے اپنے معاملات خود حل کرنے کی کوشش کریں. آج کے بچے سب پڑھے لکھے ہیں. It should not, anything should not go out of the four walls of the house. گھر کی چار دیواری کے باہر کوئی بات نہ جائے. اپنے مسائل اگر وہ نہیں ہوتی ہیں تو پھر شوہر اور بیوی مل کے حل کرنا ہے. اور وہ اگر مسئلہ بہت ٹیڑھا ہو جائے تو پھر وہ گھر کے باہر بات جائے گی. اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے. آپ کی آیتیں جب پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کو مومنین نے بالکل بھلا دیا ہے. سب کبھی پیرنٹس کا انوالومنٹ، کبھی رشتہ داروں کا انوالومنٹ، کبھی محلے کی سڑک چھاپ عورتوں کا انوالومنٹ. اس کی وجہ سے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بھی ہوگا، انڈیا میں تو بہت زیادہ ہے، یہاں پر بھی بہت زیادہ ہے کہ شادیاں نکاح جو ہے کھیل تماشا بنے ہیں کہ کبھی بھی بیزار ہوئے اور پھر چھوڑ دیا. کوئی کنٹرول نہیں. پیرنٹس کا انوالومنٹ، دوسرے لوگوں کا انوالومنٹ، اس سے پوری فیملی لائف تباہ ہو کے رہ جاتی ہے. اس کے بعد اگر اولاد ہو تو ان پہ کیا اثرات پڑتا ہے سائیکالوجیکل، اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے. تو یہ خاص طور سے یہ جو اسٹیجز ہیں یہ دیکھیے. تو پہلا اسٹیج جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ اگر کوئی کمی خامی یا اگر کوئی خرابی کسی خاتون میں ہو اور اس کو درست کرنا ہے تو the first thing is اس کو اللہ کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، احادیث، how to live a peaceful life ہے نا، کس طرح سے ایڈجسٹمنٹ ہوتا ہے، سیکریفائز ہوتا ہے، کچھ گیو اپ کرنا پڑتا ہے، کچھ دوسرے کو بھی گیو اپ کرنا پڑتا ہے. دونوں مل کے کس طرح سے زندگی کو آگے بڑھا سکتے ہیں. وہ ساری چیزیں وعظ میں آ جاتی ہیں. یہ پہلا اسٹیپ. جی سر، بالکل ایسا ہی ہے کہ آج کل انوالومنٹ بہت ہوتی ہے، خاص طور پہ پیرنٹس کی. کل ہی کوئی بتا رہے تھے کہ کسی بچی کی شادی کی، وہ بچی نے کہا میرا ہسبینڈ تو مجھے برگر بھی نہیں کھلاتا، مجھے کچھ لا کے بھی نہیں دیتا، تو اماں اس کو اپنے گھر لے گئی کہ بیٹی میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں سب کچھ کھلاؤں گی، اس کو چھوڑ دو. نہیں، یہ تو خیر ہزاروں روزانہ 50 کیس ہمارے سامنے آتے ہیں. سنتے ہیں کہ وہ ماں باپ کا انوالومنٹ، بچوں کی تائید کر کے شہر سے الگ کر لینا، وہ کرنا. ان کی تربیت ہی نہیں ہو اس لحاظ سے. یہ مسلم گھرانوں کی بچیاں ہیں لیکن ان کی تربیت جو شروع سے اس معاملے میں نہیں ہوتی کہ ہاؤ ٹو ڈیل اٹ، ہاؤ ٹو ایڈجسٹ دا لائف. وہ اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس لیے کہ جہاں پر اس میں بگاڑا گیا ہے نا، خلاف دین، خلاف شریعت، اگر کوئی کام کو الاؤ کرتے جاتے ہیں تو پورا اثر اولاد کی اولاد پر زبردست پڑتا ہے. اس سے دین بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے. اور پھر جو فیملی لائف ہے، ازواجی زندگی، وہیں سے پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے. وہ جو ایک دوسرے کے پیرنٹس ہوتے ہیں، شوہر کے پیرنٹس، بیوی کے پیرنٹس، ان کے اندر خاندانوں میں نفرت، لڑائی جھگڑے، یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں جس سے دل کا سکون اور جو ایک ازواجی زندگی کے مزے ہیں یا اس کا پیس ہے وہ سارا ختم ہو جاتا ہے. اب سر کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں، کیا ہے؟ جی نہیں، یہ جیسا قرآن میں اکثر اگزامپل مردوں کا لیتے لیکن دونوں کو اپلائی کرتا مرد ہاں، اور. تو یہاں پہ اگر کوئی مرد نشوز میں ہے تو اس کی وائف کے اوپر بھی فرض بنتا کہ وہ اس کو اس طریقے سے پورے ڈسپلنری ایکشنز لے. بالکل
बिल्कुल हो सकता है ना कि ये सेम स्टेप्स में। एक तरफा नहीं होता, बल्कि बाज़ वक़्त मर्द ख़राब होते हैं, तो ऐसी सूरत में ख़वातीन को, उनकी अज़वाज को, उनकी बीवियों को, उनको दुरुस्त करने का पहला स्टेप ये है कि उनको समझाया जाए। और ये नहीं कि अपनी ज़िद को मनवाया जाए, बल्कि सही बात क्या है उनको भी मालूम हो, और वो मर्दों को वो सही बात पहुँचाए कि उनके क्या फ़राइज़ हैं, उनको क्या करना चाहिए घर की ज़िंदगी के लिए, उम, उनकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। दोनों वैसे वर्षा कुरान में सिर्फ़ औरतों की ख़ामियाँ या औरतों की खूबियाँ, मर्दों की ख़ामियाँ नहीं है। जहाँ पर भी बहुत सही बात है कि जहाँ पर ये बात आती है, ऐसी तमाम बातें वैसे वर्षा होती हैं। ज़ौज के लिए, दोनों के लिए ये है। लेकिन चूँकि बाज़ बुराइयाँ होती हैं, तो मर्द की ज़िम्मेदारी ज़्यादा बड़ी होती है कि वो घर के माहौल को दुरुस्त करें, उसको सही करें। तो ये चीज़ की ज़रूरत हमारे अ, अब यहाँ तक जितने भी शुरा हैं क्लास के, वो तो सब मैच्योर हो गए, लेकिन उनकी औलादों के लिए इस मामले में हम बहुत कम तरबियत करते हैं औलाद की, बहुत कम तरबियत करते हैं। सर कॉम्प्रोमाइज का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया कि वो जो हमें नसीहतें कही जाती थी कि अब तुम्हें संभालना है, खुद अपने मसाइल हल करने हैं, तो अब तो वो बात ही नहीं है। छोटी छोटी बातें बच्चियां बच्चे बाहर आके फौरन सबको बताते हैं, फिर वही जैसे आपने कहा कि सब डिस्टर्ब होते हैं, दिलों में नफरतें बढ़ जाती हैं बजाय इसके कि आपस में बैठ के वो सॉल्व कर ले। लेकिन खैर अब जमाना बदल गया, अब क्या कर सकते हैं। बहरहाल अल्लाह से दुआ। लेकिन जैसे ये अबसार भाई ने कहा कि वाइसा वर्सा, लेकिन जैसे आयत के शुरू में लिखा है कि मर्दों को अल्लाह ने फजीलत दी औरतों के ऊपर, तो जो कुछ आदमी कर सकते हैं, जैसे आगे जो जो चीजें आ रही हैं वो ऑब्वियसली औरतें नहीं कर सकती। पहला स्टेप तो कर सकती हैं कि समझा सकती हैं, फिर दूसरा स्टेप औरतों बेचारियों के लिए ये होता है दुआएं वजीफे। वो ये है कि वो तो बेचारियां फिर सबके बस लिए, दुआएं। वो सबके लिए है, वो तो दुआएँ जो है, सिर्फ़ बात पहुँचाने से बात पहुँच नहीं जाती, वो काम अम्बिया भी नहीं कर सके। लूत अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को समझा नहीं सके, अम्बिया के साथ भी ऐसा वाक़या हुआ है। नूह अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को सही नहीं कर सके, लेकिन सिर्फ़ बात पहुँचाने की हद तक ज़िम्मेदारी है। तौफ़ीक़ तो सिर्फ़ अल्लाह की तरफ से होती है, और वो दुआओं से ही होती है कि अम्बिया भी वही काम करते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हकीकी चचा अबू लहब को ठीक नहीं कर सके, और उसके लिए कुरान में किसी के लिए नाम के साथ बद्दुआ का ज़िक्र नहीं आया, लेकिन हुज़ूर के हकीकी चचा थे, वो अबू लहब था, उसके लिए आया। तो तौफ़ीक़ देना खाली नसीहत से किसको हो नहीं जाता, दुआ तो इज़ ए मस्ट। वो उसको बात पहुँचा के दुआ भी करना, कि पहले दुआ बात पहुँचाने से पहले भी करना और बाद भी करना कि अल्लाह हैं, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ थी जो हम रोज़ क्लास शुरू करने से पहले, कि हमारी बात में असर भी दे अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जिस तक पहुँच रही है उसको भी मुतासिर करे हमारी बात। तो दुआएँ तो मस्ट हैं, औरतें भी जितने काम हैं वो सब औरतें कर सकती हैं, लेकिन देखो तो आगे पढ़ेंगे तो खुद चलेगा क्या नहीं कर सकते हैं। चलिए, पहला जो स्टेप है, ये जी स्टेप्स है। पहला स्टेप समझाए, अगर नहीं समझ आई तो दूसरा स्टेप है वहजुरुहुन्ना फिल मदाजी। यहाँ तक करेंगे कि वाव हरफे अत्फे बयानिया हो गया, अत्फ हो गया फाइजू हुन्ना के ऊपर। वाह जुरू हुन्ना ये हजरा से है, यानी हिजरत, लाइक मूव करना, तो मूव कर दो उनको। तो फिर ये अमरिया इंशाइया जुमला है जिसमें के हुक्म हो रहा है आदमियों को, तो वो इसके फाइल हो गए, और हुन्ना जो है इसकी मफूल भी ही निसा पे जा रहे कि उनको अलग कर दो
فل مداجی، ان کے بستروں پر، یعنی آپ اپنے بستر سے الگ کر دو، یعنی جی اس سے ناراضگی، پھر تھوڑا سا دوری جو پرماننٹ نہ ہو، بلکہ سب ایڈلٹس ہیں، سب سمجھتے ہیں کہ ایک تھوڑی سی دوری، قفا یا پھر غصے کا اظہار، اس سے شاید وہ سیدھی ہو جائیں اور پھر اپنا بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو یہ دوسرا اسٹیپ ہے کہ ان کے ساتھ تھوڑا غصے سے پیش آئیں اور میل ملاپ کو روک دیں، تو اس سے اثر ہو سکتا ہے نا؟ یہ ایک چیز ہوئی۔ اس کے بعد جو تیسرا حصہ ہے، جتنے اب یہ اسلام میں اسلام دشمن لوگ ہوتے ہیں، اسلام میں ایسی چیزیں قرآن میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس کو مثال بنا کے پیش کرتے ہیں کہ اسلام میں یہ ہے وَضْرِبُوهُنَّ۔ جی، یہ بھی وہ جو تیسرا اسٹیپ ہے، جب اس دو سے بھی نہ مانے تو پھر اب یہ تیسرا حربہ استعمال کرو کہ وَضْرِبُوهُنَّ، اور مارو ان کو۔ تو یہ پھر واو حرف عطف ہو گیا، اور یہ پھر انشائیہ امریہ ہے، وہی سیم رجال کو حکم ہو رہا ہے، ہنہ جو ہے وہ نساء کے لیے۔ تو اب اس کو آپ تھوڑا سا سمجھائیں گے کہ ان کو مارو، تو اب اس میں کیا چیزیں لوگ ڈھونڈ رہے ہیں اس میں؟ یہ بے شمار احادیث یہاں پر موجود ہیں اس کے بارے میں کہ ایک زمانہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے طیبہ میں ہی کہ عورتوں میں کچھ نافرمانیاں آ گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور سے شکایت کی کہ عورتیں کچھ زیادہ نافرمان ہو جا رہی ہیں، تو اس وقت کہتے ہیں کہ یہ آیت کا نزول ہوا اور اس میں یہ کہا گیا، لیکن اس کے ساتھ احادیث میں مار کیسا ہو، اس کی کوئی نشانی نہ ہو، چہرے پہ نہ مارا جائے، ہلکی مار ہو، یہ تمام اس کے بہت ہی یعنی آخری صورت جو تیسری ہے وہ اس کی اجازت دی گئی۔ بعض شرارت کی وجہ سے بالکل بات نہیں مانتی تو ان کو جسمانی سزا بھی دی جا سکتی ہے، لیکن اس کے بھی طریقے ہیں، ایسے نہیں کہ زخمی کر دیا، نشان آ گیا، ہڈی توڑ دی یا کچھ کر دیا، بلکہ سزا جیسے زمانے قدیم سے، اب تو پھر یہ امریکہ میں تو وہ اسٹوڈنٹس کو بھی اسکولوں میں سزا نہیں دی جاتی، بلکہ وہ جس حالت میں جیسے ہیں ان پہ کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ ویسے ہی زمانہ یہاں پر بھی ازواجی زندگی میں آ گیا، لیکن اس کی اجازت دی گئی وہ ایک آخری صورتوں میں، جبکہ فَإِذُوهُنَّ سے تھک گئے، تھوڑا علیحدگی سے بھی تھک گئے، تو ایک اجازت دی گئی وَضْرِبُوهُنَّ کہ ان کو کوئی ہلکی سزا دی جائے، لیکن اس کے ساتھ ہی پھر ایک وضاحت ہے ایک یہ کہ بھی بات ہے کہ ایک دم سے، جیسے ابھی جیسے آج کل کا زمانہ ہے کہ چھوٹا سا کچھ دیکھا تو فوراً ہی علیحدگی اختیار کر لی، تو لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اسلام میں کس طرح اسٹیپس دیے گئے کہ کس طرح کمپرومائز کرنے کی، انہیں سمجھانے کی، ان کے ساتھ ڈیل کرو، یہ ساری چیزیں استعمال کر کے دیکھو۔ اب کیا ہے، سیدھا ہی بس یہ ایسا ہو گیا، بس الگ ہو جاؤ فوراً۔ تو یہ بھی ایک رعایت ہمارے یہاں یہ دی گئی ہے کہ کوشش کرو کہ اس رشتے کو نبھانے کی۔ آئے گا، وہ بھی آئے جی گا، یعنی یہ سٹیجز ہیں خالی، یعنی پہلا دعا، واز، نصیحت، سمجھانا، ہے نا، یہ بڑوں ہاں کا بھی کام ہے، شوہروں کا بھی کام ہے، باپ کا بھی کام ہے نا، اور بھی جو متعلقین ہیں ان کا بھی کام ہے، خالی شوہروں کا کام نہیں ہے نا، کہ اس کے ماں باپ بھی یہ سمجھانا چاہیے کہ کس طرح کی زندگی ہو، گھر کی کون سی بات باہر آئے، کون سی نہ ہے۔ پھر
یہ ایک دوسرا اسٹیج تھا وہ واہجرون فی المضاجع، اور پھر آخری صورت میں بہت ہی مائلڈ پنشمنٹ، جسمانی سزا، اس کی اجازت دی گئی، لیکن دیٹ از دا لاسٹ اسٹیج ہے، لاسٹ اسٹیج جس میں اس کی اجازت ہے، وہ بھی پوری کراہیت کے ساتھ۔ جب یہ 3 اسٹیجز کو آزما لو ایسی صورت میں جب کہ ازواجی زندگی میں تلخی آ گئی ہے یا اس میں کچھ قدورت آ گئی ہے، تو یہ 3 اسٹیجز، یہ جتنے بڑے ہیں یا شوہر ہیں یا بیویاں ہیں، ان طریقوں سے اپنے ازواج کو درست کریں۔ اس کے بعد پھر ایک حکم آ رہا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائیں تو ہم، فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ یہاں سے لیں گے، فا جو ہے وہ سببیہ ہو گیا، ان سے انشائیہ شرطیہ جملہ شروع ہو رہا ہے، ان حرف شرط ہے، آتعناکم جو ہے وہ فعل شرط ہے، فعل شرط میں فعل فاعل اور مفعول بھی ہی ہے، اور یہاں پر اب فاعل چینج ہو گئے، یہاں پر وہ اطاعت کریں، یعنی عورتیں اگر اطاعت کریں، کم تمہاری، تو نون کم کیوں آیا تھا نا، یہ نون کی کیا وجہ اس امپورٹنٹ؟ یہ جو ہے نون جو زبر آیا ہے، یہ فیمینائن جینڈر پلورل کے لیے آیا، تھرڈ پرسن، اگر وہ اطاعت کریں، کم تمہاری، کم آیا رجال کے لیے، سکسٹ کانجوگیشن جو ہوتا ہے نا، نصرنا، جی اسی ایک یا نصرنا، صحیح ہے، صحیح، اتانا۔ وہ اطاعت کرے تمہاری، تو پھر کیا کرو، فلا تبغوا یہ اطاعت کیا علیہن ہے؟ سبیل، یہ اطاعت کیا ہے؟ ہاتھ لائک بن کر سامنے کھڑا بات رہنا، مان جائیں اگر وہ، ختم، یا مان جائیں، اپنے آپ کو درست کر لیں، وہ جو چیزیں جس سے اسلام منع کرتا ہے اس کو چھوڑ دیں اور صحیح طریقے سے اپنی زندگی گزارنے پہ تیار ہو جائیں۔ تو ایسی صورت میں اس کے بعد کیا کرنا چاہیے اس کا ذکر ہے۔ اگر فلا یہ شرطیہ ہو گیا، اگر وہ اپنے آپ کو بدل لیتی ہیں ان 3 اسٹیپس میں، تو پھر ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو نہیں، تو یہاں سے جواب شرط شروع ہو رہا ہے، فا جو ہے اس کو میں حرف جواب شرط لوں گی، لا تبغو یہاں سے امر نہیں ہو رہا ہے کہ نہیں تم تلاش کرو، تو تبغو میں یہ امر ہی ہے نا، ہاں، تو اس میں فعل اور فاعل آ گئے، سیکنڈ پرسن اس کے فاعل بن گئے، نہیں پہلے صحیح بولے تھے نا، امرے نہیں۔ امر نہیں، جی، تو بغیا اس کا روٹ ورڈ نہیں، بغیا یعنی تلاش کرنا، وہ تلاش کیا، تو نہیں تم تلاش کرو یا ڈھونڈو، یا مطلب نہیں کرو تم، کیا کرو، سبیلا اس کا ہم پہلے مفعول بھی لے لیں گے، علیہنہ کو بعد میں بھی لا سکتے ہیں، 2 طریقے ہیں، علیہنہ کو پہلے لیں گے تو وہ جار مجرور متعلق ہے، تبغو بن گیا، اور سبیلا جو ہے اس کا مفعول بھی، کہ پھر تم نہیں ان کے خلاف کچھ اب ایکشن لو اگر وہ بات مان جائیں، بس اب کوئی راستہ دوری کا یا مزید سزا دینے کا، ایسی کوئی چیز ہے، واجرون فی المضاجع، یہ تمام چیزوں کا حکم کالے دم ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آرام سے کمپرومائزڈ زندگی گزاریں گے، تو اس میں پھر کوئی اور تلخی کی بات دونوں زوجوں میں نہیں ہوگی، ہے نا؟ تو یہ 2 آیتیں بڑی اہم ہیں، اور یہ ساری چیزیں جیسا میں بولا کہ آج کے دور میں جو ذمہ داریاں ہیں ماں باپ کی، بچوں کی، بس پڑھا دینا ہے ان کو، اور سب کا دنیا کے علوم حاصل ہو جانا چاہیے، لیکن ازواجی زندگی میں یہ چیزیں ان کی تربیت ضروری ہے۔ ایک زمانہ تھا جب بچوں کو پڑھایا نہیں جاتا تھا، اس وقت پیرنٹس نصیحت کرتے تھے جہاں پر تمہاری ڈولی جا رہی ہے وہیں سے تمہارا
جنازہ بھی نکلے گا، نکلنا چاہیے، لیکن وہ زمانہ بھی ختم ہو گیا۔ کہ ہر زمانے کے لیے، پرانے زمانے کے لیے بھی یہ اس کو کوئی چیز خراب ہو تو اس کو ٹھیک کرنے کے سٹیجز ہوتے ہیں۔ یا 3 سٹیجز کا ذکر ہے، اگر 3 سٹیجز میں بات سدھر جاتی ہے تو پھر اس کے بعد مسئلہ حل ہو گیا، اب کوئی اور راستہ ان سے دوری کا یا ان کو چھوڑنے کا وہ تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ ہو گیا۔ سر اب جو نیا ٹرینڈ آیا ہے جس کو پروموٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ، وہ یہ ہے کہ تم اپنی بیٹی کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو یا تم اس کو شادی شدہ دیکھنا چاہتے ہو، تو یو رادر ہیو کہ آپ کی بیٹی زندہ رہے، تو جیسے ہی وہ کسی ٹربل میں آئے اس کو آپ اپنے گھر لے آئے۔ تو اب ماں باپ نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹی کچھ بھی مسئلہ ہو فوراً ہمیں بتانا اور ہم تمہیں لے آئیں گے، تمہیں وہاں مرنے کی جلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ ٹی وی پر ڈراموں میں اور یہ جو ہم لوگ یہ جو فون پر بھی ریلز آتی ہیں اس میں بھی اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ زمانہ اب ختم ہو گیا، نیا زمانہ ہے، بیٹی کا زندہ ہونا زیادہ ضروری ہے شادی شدہ ہونے سے زیادہ۔ سو اللہ مالک۔ یہ تمام لوگوں کو پوری قرآن نہیں تو کم از کم، اسی لیے یہ ہم جو کام کر رہے ہیں 2 آیتیں 34 اور 34 اور 35 یہ اگر بچیوں کو پڑھایا جائے اور ان کو بتایا جائے، خواتین کو بتایا جائے، بات سینئرس میں بھی ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ سارے مسائل کا حل ہوگا۔ ابھی 35 کو ہم پڑھیں گے تو کیا پروموٹ ہو رہا ہے، کیوں صحیح ہے یا غلط ہے، وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اب اس کے بعد یہ تو اتنا آسان ہے کہ تمہارے کرنے کی بجائے یہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ عام طور پہ ایسے جو ہوتے ہیں وہ سیدھا تزئین کرتی ہے اس کو، انا اور کانا کے جملے کی پریکٹس اچھی ہو گئی یا نہیں ہوئی پتہ نہیں۔ چلو سیدہ تزئین آخری جملے کے انالیسس تم کر دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ کانا علیاً کبیرہ۔ ان کا جملہ ہے علی من ہے یا علیاً ہے؟ علیاً ہے، علیاً علیاً کبیرن۔ تو ان کا جملہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اسم ہے، کانا وہ فعل ہے، فعل ہے اس میں تو اس کے بعد کیا بولیں گے؟ کانا سے باقی کے ٹکڑے کو اس کی خبر، کانا سے خبر دی جا رہی خبر میں، پھر خبر میں کانا کا کیا ہے؟ اس کا اسم نہیں ہے، اس کی 2 خبر ہے، ایک علیاً ایک اسم کبیرہ۔ کے بغیر نہیں ہوتا، کانا کا اسم ہونا چاہیے نا۔ کانا کا اسم اللہ تعالیٰ ہی ہے، ہوا ہے، ہوا ہے وہ جو ہے دیٹ از ریفرنگ ٹو اللہ اللہ تعالیٰ۔ انا کا اسم ہی کانا میں موجود ہے۔ اچھا، تو یہی اللہ تعالیٰ بیچ میں جو لکھا ہوا ہے وہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، ریپیٹ نہیں ہو رہا۔ انا کے اسم کی خبر ہے، یہ خبر میں کانا ہے تو کانا کا اسم انا کا اسم ہوگا، تو وہ ہے اللہ۔ اللہ تعالیٰ کان اللہ، اگر اس کو کھولیں گے، کان اللہ علیما کبیرا، یا ان اللہ کان اللہ علیاً کبیرا۔ علیاً کیسے بولتے ہیں؟ علیاً اوپر، اللہ تو اوپر ہوتا، علیاً پر ہوتا علیاً، علی پورا ایک لفظ ہے، اللہ میں ین الگ نہیں ہوتا۔ رکو، اس میں رکو میں گئے تو کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان رب العظیم، اور سجدے میں سبحان رب الاعلیٰ، یہ اعلیٰ کہاں سے نکلا؟ تو بڑا، علی سے ہے نا، وہ بڑے اچھا کا اچھا، زبردست، سب سے بڑا، سب سے بڑا اور سب سے اچھا، علیاً بھی بڑا ہے کبیرن بھی بڑا ہے۔ پھر بھی بڑا ہے، دونوں بھی لفظ بلند، علیاً بلند، اعلیٰ بڑا اعلیٰ، اور پھر جو ہے کبیرن، بڑا، ہر معاملے کو جاننے والا، ہر معاملے کا علم رکھنے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری کوششوں کو دیکھتے ہیں،
اور تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں، وہ ہر چیز کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تو یہ 3 سٹیپس ہو گئے، یہاں تک سمجھ میں ہے کہ ہماری اور ہماری اولادوں کی اولاد کی کیا ذمہ داری ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے، ازواجی زندگی کی کیا ذمہ داری ہے، کس طرح اس کو سکسیسفل بنانا ہے نا۔ وہ کچھ بھی ایک طرفہ بیان سن کے ماں باپ بھی جوش میں آ جاتے ہیں، اور وہ جیسا بھی بتا رہی تھی کہ پروموٹ ہو رہا ہے خیال یہاں۔ چلیے یہاں سے پھر اب ہم اگر میاں بیوی دونوں سمجھے کہ اپنے اپنے یہ وہ ذمہ داریاں ہیں تو پھر یہ آتے نہیں قصے۔ وہی سمجھنے کے لیے پہلے سے کچھ علم ہونا، ان کی تربیت ہونا، ان کو یہ بتایا جانا کہ وہ اپنے مسائل خود حل کرنا۔ وہ سب سے 3 پہلے سمجھتے ہیں لوگ کہ جیسے شادی کر رہے ہیں تو رول کر رہے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ زندگی گزارنے کے واسطے شادی کر رہے ہیں، تو دونوں بھی اپنی اپنی چلائیں گے بول تو نہیں چلتی پھر۔ وہ 2 گاڑی پھر وہی ایک بس کا ٹائر اور ایک اسکوٹر کا ٹائر کہاں سے چلتا ہے۔ چلیے اب یہاں سے کون ہے میرے پاس، اس میں یہ ہو گئے، کل انصار پڑھ لیے، موئس پڑھ لیے، فاطمہ میوٹ تھے۔ چلیے جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، یہاں تک لے لیں گے، اور پھر یہ ایک شرطیہ انشائیہ جملہ ہے، واو کو ہے ہم عطف لے لیں گے، پچھلی بات ہی جاری ہے، انہی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اور ان حرف شرط، خا آفا فعل شرط، خفتم فعل اور فائل جس میں تم فائل ہے، یعنی کہ اگر تمہیں ڈر ہو، جس سے ہم سب سے مخاطب ہیں۔ اور پھر اس میں شقاقہ جو ہے وہ ہے مفعول بھی، شین کاف کاف سے لیا ہے سر یہ۔ اور پھر بینہما، بین ظرف ہے، ہما جو ہے مضاف الیہ ہے، اور یہ دونوں ظرف اور مضاف الیہ ملا کے اس کو ہم مفعول فی ہی کہیں گے۔ ہما کی ضمیر جا رہی ہے میاں اور بیوی، مطلب دونوں اسپاؤزز کی طرف۔ اسپاؤسز کی طرف۔ اب اس کو تھوڑا سا پہلے اس کو سمجھ لیجیے، وہ 3 جو اسٹیج ہم 34 میں پڑھ کے آئے، وہ اندرون خانہ، گھر کی 4 دیواری میں ازواجی زندگی کے مسائل حل کرنے کے لیے تھے۔ لیکن جب دونوں کے بس میں کوئی بات نہ ہو اور بہت زیادہ جھگڑے لڑائیاں ہو رہی ہیں، تو اب بات گھر سے باہر نکلے گی۔ لیکن یہ جو طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے، یہ 0% آج اپلائی ہوتا ہے، 0%۔ سب لوگ بھول گئے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک صحیح طریقہ، جب گھر کے باہر بات آ گئی تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حل بتا دیا کہ مرد کے رشتے داروں میں سے یا اس کے فیملی سے کوئی عقل مند آدمی، علم رکھنے والا آدمی، جو جلدی جذبات میں نہیں آتا ہے، وہ آدمی، عام طور پہ جو یہ شادیوں میں ولی کے ساتھ 2 گواہ ہوتے ہیں، ان کا کام بھی یہی ہے۔ کبھی کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو وہ گواہ کا کام یہ ہے، گواہ سے آدمی کو بنانا جو حکمت والا ہو، بات کو سمجھتا ہو، اور دوسرا خاتون کی طرف سے ایک کوئی حکمت والا آدمی، اور یہ جذباتی نہیں، دونوں لڑنے والے، ایک دوسرے کا گلا پکڑنے والے نہیں ہونا، بلکہ دونوں میں نیک نیتی سے ان میں اصلاح کرانے کی صلاحیت ہو۔ تو ایسی صورت میں یہ ایک طریقہ ہے، اور یہ طریقہ تقریباً ختم ہو گیا۔ جب بھی ایسے کوئی کیسز آتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بھئی قرآن میں یہ طریقہ ہے کہ اگر گھر کے باہر بات نکل گئی تو یہ کسی عالم کے پاس جانے کی یا کسی قاضی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے فیملی میں ہی بہتر، فرسٹ پریفرنس، اگر کوئی 2 لوگ گواہ جو عقل مند، حکمت والے،
जज्बात पे कंट्रोल करने वाले हों तो वो एक दूसरे आए और फिर वो दोनों मियाँ बीवी को भी बिठाएं, पहले तन्हाई में एक एक से बात करें, उनके क्या एतराज़ात हैं, फिर मिल के दोनों के सामने बात करें। तो उसमें तन्हाई में बात करने से मालूम हो जाएगा कौन एग्जॉजरेट कर रहा है, कोई झूठ कर रहा है या कौन सच कह रहा है। उसके बाद उनकी गलतियां बता के दोनों में कंप्रोमाइज करवाना है। ये आखिरी और चौथा स्टेज है। इसमें अगर सही हो जाते हैं और अगर ये तरीका जो अल्लाह का बनाया हुआ है, अगर ये तरीका इख्तियार किया जाए तो 99% सही होने के चांसेस है, बात बिगड़ेगी नहीं। 1% उसमें भी शैतानी मिजाज है तो शायद नहीं मानेंगे दोनों में से, ज़ौजैन में से। तो ये आखिरी तरीका है फैमिली जिंदगी में अगर टकराव है अज़वाजी जिंदगी में, तो ऐसी सूरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 4th स्टेज बताया कि आखिरी है, चौथा स्टेज है। वो घर से बाहर अब बात निकल गई, वो शौहर के पेरेंट्स को भी मालूम हो गया और खातून के पेरेंट्स को भी मालूम हो गया। अब वो खानदान में बाप ही सबसे ज्यादा अहम होता है, अगर वो नहीं तो कोई और समझदार आदमी। अब इसमें एक एक जो है ये किफ तुम है ना, अब ये जो मुफस्सिरीन हैं इसमें फैमिली के लिए ये तुम आया है, फैमिली के लिए या फिर जो भी उनके जिम्मेदार हैं, शौहर के भी कोई जिम्मेदार होते हैं, बीवी के भी कोई जिम्मेदार होते हैं। अब बात बाहर आ गई और तुम ये डर रहे हो, ये समझ रहे हो कि शिकाक बैनहुमा, कि अब ये दोनों में दूरी हो जाएगी, शक हो जाएगा, रिश्ता खत्म हो जाएगा। तो फिर ऐसी सूरत में क्या करना है वो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसे सल्यूशन उसका बता दिया। और ये सल्यूशन आज पूरे खानदानों में, मुसलमान खानदानों में कहीं भी ऐसी गड़बड़ हो तो इसको मानने वाले बहुत कम हैं। कोई मस्जिद के इमाम की भी जरूरत नहीं है, अगर वो कोई नहीं मिला तो आखिरी सूरत में किसी आलिम के पास जाओ। लेकिन जो अपना आदमी होता है उसके अंदर एक दर्द होता है, एक जोड़ने की समझ बूझ होती है, ख्वाहिश होती है, तो उसको लेना है ना। तो ये जब बाहर निकल गया तो ये तुम कौन है, अब वो मुतअल्लिकीन हैं जो शौहर के से भी करीब हैं और वो उसकी भलाई चाहते हैं और खातून के भी करीब हैं, उसकी भलाई चाहते हैं, उनके लिए है। इन खुफ्तुम, वही आपने शर्त और जवाब शर्त, शर्त और हर फेल है शर्त या सही कहा, शिकाक बैनहुमा। अब तुमको ये डर है कि झगड़ा इतना बाहर इतना हो गया कि अब घर की चार दीवारी से बाहर आ गया, माँ बाप तक बात पहुंच गई, जी सर। तब उसका हल बता रहे। अब असू हकमन, जी सर पढ़ लूं। हाँ, पहले एक बार इसको फिर रिपीट करिए। वइन खिफ्तुम, इन खिफ्तुम शिकाका बैनिहिमा, और अगर तुम्हें डर हो अब दूरी ये है कौन है, फिर वही तुम्हें जो है वो फैमिली एसोसिएटेड फैमिली सारी। वेरी गुड। अगर जी उनको यानी घर से बाहर बात आ गई, जी, तुम्हें डर हो दूरी का उन दोनों के दरमियान। अगर ये डर हो तो फिर क्या करना, फब असू हकमम मिन अहलिही, फा जवाब शर्त हो गया और फिर जो जवाब शर्त है वो अमरिया इंशाया जुमला है, हुक्म दिया जा रहा है, बाअसा से है फेल। अब असू यानी कि तुम ठहराओ, और अलिफ प्लूरल के लिए तुम ठहराओ, तुम सब ठहराओ। अब ये तुम कौन है, सर अगेन ये फैमिली है सारी जिनसे एसोसिएटेड बच्चे। एसोसिएटेड है। अब ये शौहर के लिए नहीं है, जी बीवी सर। के लिए नहीं है, बल्कि अब जब बात बाहर आ गई, पेरेंट्स है, पेरेंट्स आमतौर पे जज्बाती होते हैं। वो शौहर अगर कहे बहुत मुझे सता रही है, बहुत बड़ जुबान है, नाफरमान है, तो उनके उसके हमदर्दी में चले जाएंगे। बीवी अगर खातून अगर उसके शिकायतें कर रही है, मेरे साथ सलूक अच्छा नहीं है, फला है, तो वो भी जज्बात में आ जाएंगे।
اور جیسا بھی ہمارا کہہ رہی تھی کہ چھوڑو اس کو، آ جاؤ گھر میں ہمارے پاس رہو، ہے نا، ایک روٹی تمہاری بھی نکل جائے گی، کہ ان کو بیوقوفوں کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ ایک روٹی ان کی زندگی کب تک ہے، کب تک اس خاتون کو دے سکتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کا کیا حال ہوگا، خیر وہ سب بہت سی بات۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چوتھا اور آخری حکم ہے کہ اور اس کے اوپر بہت کم عمل ہوتا ہے، یہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ اس کو کوئی کرتا ہی نہیں ہے، اسی لیے وہ جو نیئرسٹ فیملی ممبرس ہیں، باپ کی بجائے اگر باپ میں تحمل ہے تو باپ بھی ہو سکتا ہے، دونوں باپ آپس میں بیٹھے، یا نہیں تو خاندان کا کوئی اور ہمدرد آدمی جو بھی ہو، اس کو فَبْعَثُوا، یہ پیرنٹس کے لیے یا وہ جو نیئرسٹ ریلیٹیوز ہیں ان کے لیے ہے کہ اب ان کا کام کیا ہے، وہ مقرر کرنا، باسا کل کی کلاس میں بھی آیا تھا، باسط نبوت کے لیے کسی کو چننا، تو آپ سلیکٹ کرو، کس کو سلیکٹ کرو؟ حکمم من اہلہی، حکمن مفعول بھی ہو گیا بسو کا، اور حکمن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی جیسے ٹھہرائیں بیچ میں کوئی فیصلہ کرنے والا، تو یہ حکمن اس کو فیصلہ کرنے والا یہاں لیں گے ہم، تو حکمت والا، حکمت والا، کوئی سمجھدار، ہے نا، جو یہ کہ جلتی پہ تیل کا کام کرے یا چنگاری کو ہوا دینے والے بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ویسا نہیں بلکہ حکمت والا، اس کے اندر بھی بات کو سلجھانے کی خواہش ہو، ہمدردی رکھتا ہو، سلیقے سے بات کو سلجھانا جانتا ہو۔ تو ایک حکم، جیسے وہی پنچ کہتے ہیں یا پھر کوئی ایک بڑا بزرگ علم والا، اس کو مقرر کرو، جس میں سے من اہلہی، من حرف جار، اہلی مجرور، اہلہی مضاف مضاف علیہ، جو کہ سارا من اہلہی ملا کے متعلق باسا ہو گیا، اور ہی کی ضمیر جا رہی ہے جو اس میں اسپاؤس جو میل ہے میل، اس کے اہلی، اس کے خاندان سے، لڑکے کے خاندان سے۔ یہ آخری چیز بتائی کہ یہ آخری درجہ ہے، گھر میں رہ تک تین چیزیں استعمال کرنا ہے، تین درجے، تین اسٹیپس ہیں، استعمال کر لیے، اب اس سے بات نہیں بنی تو اب آخری گھر کے باہر نکل گئی، پیرنٹس تک، خاندان والے انوالو ہو گئے، تو ان سب کو انوالو نہیں کرنا ہے، بلکہ جو بھی عقل مند دانا آدمی شوہر کی طرف سے ہو، جو اچھی نیت رکھتا ہو، جو چاہتا ہو کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے اور وہ پھر خوشگوار زندگی گزاریں، ایسے آدمی کو مقرر کرو شوہر کے رشتہ داروں میں سے، قریبی آدمی۔ یہ ہو سکتا ہے کوئی نہیں ملے تو کسی عالم کے پاس، مسجد کے جو عالم ہیں، امام صاحب ہیں، مگر ان کے اندر وہ جذبہ کہاں سے ہوگا، وہ خلوص، وہ نیت ملانے کی بہت مشکل سے ہوتا ہے، لیکن جو اپنا ہوتا ہے اس کے اندر وہ جذبہ ہوتا ہے، اور قریبی ترین ماں باپ میں عام طور پہ وہ جذبے پہ کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، وہ مشتعل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کو اپنا بیٹا پیارا ہوتا ہے یا پھر اپنی بیٹی پیاری ہوتی ہے، اس کو سمجھتے ہیں ظلم ہو رہا ہے تو پھر طیش میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا، اور پھر اس میں آپ سب سمجھدار ہیں، بالغ ہیں، فیملی والے خواتین بھی ہیں، حضرات بھی ہیں، ایسے کسی معاملے میں آپ ضرور ایسے وقت پہ مشورہ دیجئے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ سورہ نساء کی 35ویں آیت ضرور بتا دیں کہ اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ کسی سمجھدار آدمی کو شوہر کی طرف سے، اس کی خاندانی سے حاکم مقرر کرے، حکم، اور بیوی کے فیملی سے بھی کوئی سمجھدار آدمی جو علم رکھتا ہے، جو جلدی جذبات میں نہیں آتا، اس کو رکھے، اور یہ دونوں مل کے پہلے شوہر کی بات سنیں، اس کے پوائنٹس نوٹ کریں، پھر بیوی سے الگ بات کریں، اس کے پوائنٹس نوٹ کریں،
وہ خود ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کون تہمت لگا رہا ہے، غلط بیانی سے کام لے رہا ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے. پھر دونوں کو سامنے رکھے ان کا یہ خیال ہے، تم تو کہہ رہے ہیں یہ ہے، دونوں کو اگر بتا دیے تو ایک دوسرے سے شرمندہ ہوں گے اور ایک دوسرے کو جب خود شرمندہ ہوں گے یا ایک دوسرے کی غلطی کو مان لیں گے تو دیر از آل پاسبلٹی 99% پاسبلٹی ہے کہ دے ول ری جائیں اور وہ بریک ہونے سے شادیاں بچ جائیں گی. تو یہ حل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4th اور لاسٹ سٹیج ہے. جب گھر کے باہر بات چلی گئی تو ایک حکم مرد کی طرف سے اور حکمم من اہلیہا، واو حرف عطف ہے اور یہ آگے معطوف ہے اس پہ. یہ عطف بیان ہے پچھلی پوری حکمن من اہلہی پہ. حکمن من اہلی میں حکمم من اہلیہا معطوف ہو گیا. کوئی چیز محذوف ہے، سر فب اسو محذوف ہے اس میں کہ مقرر ارے کر. جی سر. وہی چیز یہاں پر، لیکن وہ ریپیٹ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. وہی فباسوں میں یہ مقرر کرو اس کے رشتہ داروں میں سے ایک، اور حکم یعنی عقل مند حکمت والا آدمی، وہ حکمن من اہلیہا. اب ہاں کی ضمیر یہاں جا رہی ہے عورت کے خاندان کی طرف کہ اس کے خاندان جو ہے. جی سر. سر آج کے دور کا المیہ یہ ہے کہ جو بچوں میں اگر ایسی خدا نخواستہ بات ہوتی ہے تو بچے کہتے ہیں جی ہمارا معاملہ ہے، آپ لوگ انٹرفیئر نہ کریں. اس سے خرابی زیادہ ہوتی ہے جب بڑوں کو بیچ میں وہ لانے ہی نہیں دیتے ہیں. ویری گڈ، صحیح ہے. آپ انٹرفیئر نہ کریں یا پھر بس ہم الگ ہونا چاہتے ہیں اور الگ ہو گئے، تو یہ سب بہرحال دین سے دوری کا نتیجہ ہے. قرآن نہیں پڑھیں گے، اس بات کو سمجھیں گے نہیں، ماں باپ کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے. ماں باپ تو ایسے وقتوں کے لیے ہی ہوتے ہیں، تو ماں باپ کو یا فیملی کے لوگوں کو کچھ نہیں سمجھیں گے تو وہ اوندھے منہ ہی گرنے والے ہیں، وہ جو فیصلہ کر لیں گے. تو ایسی صورت میں سمجھانا، ان تک بات پہنچانا، یہ صرف تمہارا معاملہ نہیں ہے، پورے خاندان کا معاملہ ہے. ایک نہیں، 2 خاندانوں کا معاملہ ہے. اس کے اندر پھر ایسی دشمنی، ایسی بائیکاٹ ہو جائے گا کہ ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کے بھی کو بھی گوارا نہیں کریں گے. سو اب یہ اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ کا معاملہ نہیں ہے اور خاموش ہو جاتے ہیں تو اس سے بگاڑ بڑھے گا. ہمارے اپنے بھی فرائض ہیں کہ اس وقت یہ احساس دلائیں کہ یہ صرف تمہارا معاملہ نہیں. یعنی وہ تو اب شادیاں بھی اپنا، تو آپ کو کس ماں باپ کا معاملہ نہیں ہے، ہم پسند کر لیے ہو گیا. ایسے بھی شادیاں امریکہ میں بھی ہو رہی، ہر جگہ ہو رہی ہیں دنیا میں. بعض جگہ نہیں بھی ہو رہی ہوں گی، لیکن انڈیا پاکستان میں تو یہ سب بہت عام ہو گیا، پہلے نہیں تھا. چلیے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری اسٹیج یہ بتایا کہ بات گھر کے باہر نکل گئی تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے. پھر حکم کو بھی معلوم ہونا چاہیے کیا طریقے سے. خالی بٹھا کے ان کی بات سنے بغیر اگر نصیحتیں کرتے رہے تو بھی اثر کم نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ایک پروسیس ہے جو حدیث میں آیا ہے کہ دونوں حکم مل کے شوہر سے بات کریں، وہ پوائنٹس نوٹ کریں، وہ بیوی کے خلاف کیا زہر رکھتا ہے، پھر اس کی غیر موجودگی میں اس لڑکی سے بات کریں، وہ اپنے ذہن میں کیا زہر رکھتی ہے. پھر دونوں کو کمپیئر کر کے، دونوں کو ملا کے، اگر ایک ان کے جو خیالات ہے ایک دوسرے کو، تم تو یہ کہہ رہے ہو، یہ کہہ رہا ہے کہ میں روز آتے ہوئے پھل لاتا ہوں اس کے لیے، برگر لاتا ہوں، اور تم کہہ رہے ہو لاتا ہی نہیں، تو وہیں پر یہ ٹکراؤ. اگر بات غلط ہوئی تو وہیں شرمندگی بھی آ جائے گی. کتنا ضروری ہے آج فاطمہ، کتنے خاندانوں میں ایسا ہوتا ہوگا. اب بھی دنیا تو دیکھے گئی ہے نا دنیا. بہت ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. سر کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کی غلطی ہے، شاید ہم لوگوں نے بچوں کو پورا دین نہیں دیا، اس کی سمجھ نہیں دی، شاید اسی کی وجہ سے بچے نہیں سمجھتے ان چیزوں کو. کچھ بھی سر بات کریں بچے کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے، ہمیں نہ پتہ ہے.
तो सर फिर यही बात है सारी। उनको अपनी अहमियत ही नहीं बताया ना, जी सर, उनको अपनी अहमियत माँ बाप की, फैमिली की, तो वो जी समझ वेल विशर्स, जी सर बिल्कुल। वो भी हमारी जिम्मेदारी है ना। खाली उनको पाल के छोड़ देना, वो तो जानवर बैल बकरी को भी पाल के छोड़ देते हैं, जी सर, भैंसों को भी, लेकिन उनकी तरबियत सिर्फ पढ़ा देना नहीं है, बल्कि तरबियत भी जरूरी है उनके लिए। लाख पैसे कमा लो, कुछ भी करो, मसरूफ रखो अपने आप को, लेकिन औलाद की तरफ से अगर लापरवाही करते हैं तो वो उसकी बहुत बड़ी पूछ है, इसलिए कि नस्लों का दारो मदार बस वहां से ही शुरू होता है। खुद अपने से, अपनी औलाद से वो नस्लें बिगड़ती हैं। ज्यादा उनसे केयरलेस रहेंगे तो कल दीन भी बाकी नहीं रहेगा। जी सर। कोई जवाब मिलेगा जो आप कह रहे हैं, आपके मुदाखलत की जरूरत नहीं है। आप कौन हो? जी आप तो वो बैल बकरी की तरह हमको पैदा करके छोड़ दिया, बाकी सब हम बहुत अक्लमंद हैं। अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना। इसमें आमीन। कुछ सवालात भी मैं लूंगा, और किसको क्या सवालात है यहाँ तक ही कर लेते हैं, उसके बाद कुछ सवालात है तो बताएं, उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है उसका नतीजा क्या निकलेगा, ये अल्लाह का वादा है। जी सर, यहाँ तक और कोई है कि ये किसके इल्म में है, कौन ऐसा कर रहा है आजकल, ये जो 4th स्टेज है? इज एनीवन here in the class who will comment on it? Mois Qadri, Ansar, Tabra, Afsar, सर Mumtaz. कभी कभी पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी बातों को बिगाड़ देता है। सर मैं एक को जानती हूँ जो ऐसे ही उनकी बेटी का मामला चल रहा था, तो जब ससुराल वाले गए कि मना लें बेटी को, वो चाह रहे थे बात सही हो जाए, तो सर उनके जो लड़की के वालिद थे उन्होंने कहा कि मेरी माँ 27 साल की उम्र में 9 बच्चों के साथ बेवा हो गई थी, और जो है वो मेरी माँ ने अकेले पाला है हम सबको। आज मेरी माँ मेरे भाई बहनों के यहाँ रहती है। अगर आज मेरी माँ मुझसे कहे कि वो मेरे घर आके रहना चाहती है तो मैं उसको मना कर दूंगा, क्योंकि मेरे घर का ये माहौल नहीं है। तो अब इससे बेटी ने क्या सबक लिया? मतलब बेटी के सामने वो ये बोल रहे हैं, जबकि ससुराल वाले चाह रहे हैं कि वो, और ये इशू भी नहीं था कि सास ससुर को साथ रहना है या नहीं रहना है। तो सर ये तो ट्रेनिंग हो रही है, तो अगर ऐसे माँ बाप हो तो फिर उनको इन्वॉल्व करने से तो सर बातें बिगड़ेंगी ना। तो वो भी एक मसला है आज के ये जमाने का। बोला था कि माँ बाप चूंकि जज्बाती होते हैं, तो इसीलिए उनके बाप को और दोनों के बापों को बुलाने का हुक्म नहीं हुआ, बल्कि हकमन, है ना, कोई गैर जानिबदार शख्स खानदान में जो सिर्फ भलाई चाहता हो, जो जज्बात में नहीं आता, उसको, जिसके पास इल्म भी हो और फिर हिकमत भी हो और कुव्वत बर्दाश्त भी हो, और वो सिर्फ लिल्लाह जो है उनमें इत्तेफाक कराना चाहता है, तो ऐसे लोगों को चुनने का हुक्म है। माँ बाप को डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व कर देंगे तो वो भी नहीं होता। तो इसीलिए अल्लाह ने उसके लोगों में से, उससे, उसके खानदान से कोई हकम को चुनने का हुक्म दिया, दोनों के खानदानों से। जी सर सर, ये चीज तो कुरान नापैद बड़े हो गई है कि आपस में ही माँ बाप बहुत बहुत अगर एहसान किया तो दोनों के माँ बाप बैठ गए, आपस में डिसाइड कर लिया कि नहीं अब ये आगे गाड़ी नहीं चल सकती। थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करना एक काइंड ऑफ एम्बेरसमेंट होती है कि ओ उनको पता, हालांकि बाद में तो सबको सब कुछ पता चल ही जाता है, लेकिन उस टाइम पे जब, अब क्योंकि ये हमारी दीन से दूरी हुई ना, कि अगर हमें ये बात मालूम हो कि अच्छा खानदान का कोई हिकमत वाला इंसान हो जो बात करे, वो तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। उसके लिए तो समझते कि हमारे घर की बात दूसरे को पता चल जाएगी, उससे बेहतर है आपस में ही इसको रिजॉल्व कर लो। तो ये चीज तो हमारी दूरी है जी बिल्कुल।
کس سے؟ اپنے دین سے دوری ہے. دین سے دوری ہے. بالکل. اگر یہ ہم پڑھ لیں پہلے اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے. جب اللہ کوئی حکم دیتے ہیں یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں بھی شامل ہوتی ہیں اگر ہم اس طریقے پہ چلیں. لیکن ٹو بی آنیسٹ میں نے تو یہ چیز اب نہیں دیکھی کہ کسی تیسرے کو انوالو کیا جائے. آپس میں سب لوگ اپنا اپنا اندر ہی اندر کر کے بعد میں پھر وہ دین بات سے باہر. دوری، قرآن سے دوری. اس کو خالی بس جھوم جھوم کے پڑھ لینے کے لیے رہ گیا، یا وہ بھی نہیں بلکہ کوئی مرے تو پڑھ لینا، یا کوئی جو ہے اچھا سا جو وہ بنانا، کیا بولتے جس میں قرآن رکھتے ہیں نا، جزدان حریر و ریشم کے. جزدان بولتے ہیں، وہ جس کے اندر غلاف بنا کے قرآن بہت ہی اچھا مہنگا کپڑا لے کے اس کے لیے رہ گئے. چلیے صدف حسین بھی کچھ بولنا چاہ رہے ہیں، جلدی جلدی بولیے. جی سر، وہ آپ نے ابھی کہا تھا کہ ہم نے انہیں سکھایا ہی نہیں کہ ہماری ماں باپ کی اہمیت کیا ہے. تو اس بات کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے انہیں کیسے سکھانا ہے کہ اور خود کیسے اس چیز کو پاور کرنا ہے؟ اس کا جواب آپ کو آیت نمبر 36 میں مل جائے گا. سارا لنک ہے 36 میں آپ کو ملے گا. والدین کی کیا اہمیت ہے، خالی پیدا کر کے چھوڑنا نہیں، بلکہ اپنے بارے میں، اپنے حق کے بارے میں، اپنے پاور کے بارے میں یہ اولاد کو بتانا ہے. یہ جب تک بتائیں گے نہیں ان کو معلوم نہیں ہوگا. قرآن سے ہی یہ ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، اس کا جو علم ہے وہ اپنی اولاد کو دیں ہم. تو ابھی ہم 36 کی پہلی، اس کے بعد کی آیت میں جب جائیں گے تو اس میں ہم کو یہ معلوم ہوگا کہ والدین کا کیا مقام ہے. وہ ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے. وعلیکم السلام. جلدی ہاں بولو محیط. میرا یہ نظریہ ہوا کہ کسی بھی قسم کے حقوق کی ہم اپنی اولاد تک نہیں پہنچا رہے، چاہے وہ خدا ہو یا چاہے حقوق اللہ. اب یہ حقوق اگر ایک ایک حقوق کو یاد دلا دیں یا بچپن ہی سے سکھا دیں تو پھر وہ ماں باپ کے حق سے بھی واقف ہوتی ہیں اور پھر اپنے زوج کے حق سے بھی واقف ہوتے ہیں. تو یہ ٹوٹلی ہم حقوق سمجھانا ہی بھول گئے ہیں. آج کے معاشرے میں کسی کی کوئی حق سمجھائے ہی نہیں جاتے. حق تلفی البتہ سکھائی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے کس کی حق تلفی کی جا سکتی ہے. کوئی ماں نہیں ہے جو اپنی بیٹی کو یہ سکھائے کہ یہ شوہر کے حقوق ہیں، اور نہ کوئی باپ ہے جو اپنے بیٹے کو یہ سکھائے کہ یہ حقوق ہیں. حقوق لا علمی ہی اس کی وجہ ہے. بابا ہم یہاں پر شاہی مسجد باغ میں ایک سیکنڈ اوپینین لیگل سیل کے چلاتے ہیں جہاں پر صرف اسی قسم کے مسائل آتے ہیں، جہاں پر لوگ طلاق کے لیے یا میرج سیٹلمنٹ کے لیے کوٹوں سے رکھے ہیں، جہاں پر برسوں لگ جاتے ہیں ان کے سیٹلمنٹ کے لیے. وہ لوگوں کے لیے ایک سیکنڈ اوپینین سے جیسا ایک لیگل سیل قائم کیا جہاں پر روز کے ہفتے میں ایک بار ہوتا ہے. وہ اسی قسم کے مسائل ہیں جہاں پر ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے کوتاہی کی تھی اپنی اولاد کو حقوق سمجھا دی. جب کوئی کسی کے حق سے واقف ہوتا اور پھر اس کو اس کی پاسداری ہوتی ہے کہ مجھے اس کا یہ حق ادا کرنا ہے تو یہ مسائل بہت حد تک خود ہی سالو ہو جاتے ہیں. ورنہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک مسئلہ ہوتا. بالکل وہی بات ہوئی نا بھائی، دین پہنچا ہی نہیں رہے ہیں نا. جی دین جو ہے وہ پہنچا ہی نہیں رہے ہیں. خود کو بھی نہیں معلوم تو کیا پہنچائیں گے اولاد تک. بہت سی سے لوگ جو ہے خود بھی نہیں جانتے، اولاد کو بھی. تو یہ تنزل کی طرف اتنا تیزی سے جا رہے ہیں، کل کے دن پھر وہ وہی ایک بے معنی کتاب ہو کے رہ جائے گی. اور اس میں کیا ابھی اب 36 ہم پڑھیں گے، شاید وہ کلاس، وہ ایک آیت 2 کلاسز لے لے. اس میں کیسے کیسے جواہرات چھپے ہوئے ہیں 36 میں، وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ جیسا آپ نے کہا حقوق کے بارے میں، وہ ہمارے وہ ساری چیزیں 36 بڑی تفصیل سے ہم کو پڑھنا ہے انشاءاللہ. سر ایک بات بس ایک چیز کہوں گی
کہ جو ہمارا زمانہ تھا یا ہم سے پہلے کا زمانہ تھا جب حضرت گوگل نہیں آئے تھے، تو ہمیں لگتا تھا کہ جو ہمارے والدین یا ہمارے جو بزرگ آس پاس ہیں ان کے اندر حکمت ہے، یہ ہم سے بہت زیادہ جانتے ہیں، تو جو یہ کہہ رہے ہیں وہ بات سن لی منو ان۔ اب جو زمانہ آیا ہے اس میں بچوں کے پاس انٹرنیٹ کی وجہ سے وہ ہم سے زیادہ عقل مند ہو گئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں۔ اس ٹائم پہ ماں باپ کو بہت زیادہ بچوں کو ٹائم دینے کی ضرورت ہے، ہر وقت انہیں سمجھانا ہے۔ ان کو صرف پیدا کر کے ان کے صرف ہم نے پرووائڈ کر دیا کہ ان کو اچھی تعلیم دلوا دی، ان کو کمپیوٹر دلا دیا، یہ صرف آج کل کا فرض بن کے رہ گیا۔ جو ینگ پیرنٹس ہیں ان کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کیونکہ ہم اب تھوڑے اولڈ ہو گئے۔ تو اس کے علاوہ تھوڑا ان کے ساتھ روزانہ انٹریکشن، اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے تو ان سے ڈر کے، اور صرف یہ کہ او یہ مجھ سے بدتمیزی کرے گا، زیادہ بولا تو نہیں، پیچھے نہیں ہٹنا۔ بہت اچھا ایک ٹریٹمنٹ ہے کہ سائلنٹ ٹریٹمنٹ، آپ انہیں بتائیے کہ آپ کو بری لگی ہے یہ بات، بچہ سمجھے گا۔ جیسے آپ نے بتایا کہ اللہ نے انسان کے اندر حکمت اس کو ڈال کے صحیح اور غلط کی پیدا کیا ہے۔ اگر چھوڑ دیں گے، اگنور کر دیں گے کہ یہ آگے سے بدتمیزی کرے گا، پھر گھر میں ہنگامہ ہوگا، ابا کو پتہ چلے گا، شور مچے گا، چھوڑو چپ ہو جاؤ، نہیں، اس کو میک اے پوائنٹ، give them a silent treatment اگر وہ آپ کی بات سے نہیں مانتے تو، مگر میک اے پوائنٹ کہ یہ آپ کو غلط لگا ہے، ماں باپ کی حق تلفی ہوئی ہے یا آپ کی بات نہیں مانی۔ سر بہت ٹائم دینا پڑتا ہے بچوں کو، پورے دن میں کئی دفعہ کچھ نہ کچھ سمجھانا ہوتا ہے۔ تو آج کل کے جو میں دیکھ رہی ہوں وہ پیرنٹس کا یہ ہے کہ اچھے سے اچھی چیزیں دلوا دی، ہمارا فرض پورا ہو گیا۔ ایسا پیرنٹس نہیں، کو بھی تو پہلے خود تربیت کی ضرورت ہے نا، جو ابھی بالکل ہے۔ نئے پیرنٹس آ رہے ہیں ان کو خود بھی تربیت کی ضرورت ہے کہ ان کو پہلے خود حقوق معلوم ہونا تو بچوں کو بتائیں گے۔ بس سب سے سر، بات یہ ہے کہ معاشرے سے بھی علیحدہ ہوتے جا رہے ہیں، رشتے داری کو ایک دوسرے کی کاٹ لے رہے ہیں، تو یہ بھی اس کا ایک کاز بنتا، اس کیونکہ میں خاندان کا جو ڈر ہے، وہ جو خاندان کی عزت ہے، خاندان کی شرافت ہے، وہ اس کی اہمیت ختم ہوتے جا رہی ہے۔ اس میں بھی پیرنٹس کا ہاتھ ہے، انہیں جی ہاں، پیرنٹس سے ہی انوالو کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، یا پیرنٹس خود رشتوں کو کاٹ رہے ہیں۔ بہت سی چیزیں یہ سب جو الحمدللہ آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، جو 14-15 حضرات ہیں قرآن کو جس طرح سے پڑھ رہے ہیں، یہ آپ پہ میرے پہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ ہم اس کی اہمیت کو سمجھ اتنا نہیں رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ فیوچر میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ ترجمے سے وہ بات نہیں آئے گی، لیکن ایک چیز خالی سورہ نساء اگر ختم ہو جائے، حیات بتی کا رہی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، لیکن جتنا بھی ہوا اس کو اگر غور کریں تو ایک ایک لفظ قرآن کا وہ ہم کو ایک راہ دکھاتا ہے، ایک مشل ہے زندگی گزارنے کی۔ چلیے یہاں تک فاطمہ نے کر لیا، اب وہ جو ان کی کو ہیں راشدہ کمپلیٹ کریے اس کو، 1 منٹ باقی ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ این یریدا اصلاحا، یہاں تک لیں گے، یہ ایک انشائیہ شرطیہ جملہ شروع ہو رہا ہے۔ ان از اے حرف شرط، یریدا از اے فعل شرط، اس میں فعل اور فاعل ہے۔ رادہ اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ مزید فی ہی ہے، اور یہ ڈوئل کے لیے آیا ہے، وہ دونوں چاہیں ویری گڈ، گے۔ یوریدا، یہ آپ کے فہم کو میں سلام کرتا ہوں، ہے نا، آپ نے بہت اچھا اس کو پلورل نہیں کہا۔ یوریدا میں جو الف آیا ہے ڈوئل، وہ ڈوئل کون ہے؟ دونوں میاں بیوی، ارے پھر آپ نہیں وہ دونوں چاہیں گے اصلاح کرنے، تو سر یہ انہیں کون ہے؟ مطلب دونوں سر یہ یرید، وہ دونوں چاہیں گے اصلاح کرنا۔
मतलब सर अगर मतलब ये सर मुंसिफ जो बनेगा उनका वो हकम, वो हाँ हकमन मुंसिफ जो दोनों बनेगा दोनों कौन है? ये 50 आदमी नहीं है। और मतलब जो एक आदमी की तरफ से और जो औरत की तरफ से होंगे। ये दोनों का जो नीयत हो काम की, वो जिस नीयत से वो उसको बयान करें। अगर वो दोनों हकम चाहें इस्लाह, है ना, फिर यहाँ मफऊल पर हाँ उन दोनों की इस्लाह चाहते हो, फिसाद नहीं चाहते हो, बल्कि उनकी ये नियत नहीं है कि दोनों अलग हो जाएं, खत्म हो जाए अज़वाजी ताल्लुक, तो ऐसी सूरत में ये अल्लाह का वादा है। वो क्या है? फिर जो जवाब शर्त है वो युवफ़िकुल्लाहु बैनहुमा, तो अल्लाह मुवाफ़क़त पैदा करेगा। इसमें सर ये वफ़ा का इसका रूट वर्ड है वाफिका वाफ़िका, को नाउन फॉर्म में तौफीक, तौफीक देगा। अच्छा सही। ला तौफीक देगा। फेल और फाइल है और अल्लाह उसका फाइल एम्प्टी होके यू जो है अल्लाह फाइल बन जाएगा। बैनहुमा दरमियान उन दोनों के, ये हुमा जो है फिर मतलब के मियाँ बीवी का आ जाएगा। ये मियाँ बीवी है। ये मियाँ दोनों हकम का इरादा सही हो, ऐसे नहीं जैसा अभी हमारा कह रही थी कि वो इश्तिहाल दिलाने वाले या फिर जो है अलहदगी चाहने वाले नहीं, बल्कि उनका अगर इरादा सही हो, वो दोनों उन दोनों में इस्लाह कराना चाहते हो, इस सही इरादे से काम करेंगे तो अल्लाह यकीनन उनको तौफीक देगा दोनों में तौफीक। अब इसका कंक्लूडिंग आयत है, या आप ही कर लीजिए, वो फिर कहाँ तक। इन्नल्लाह काना अलीमन खबीरा, इन्ना का जुमला है, अल्लाह उसका इसम है, काना अलीमन खबीरा उसकी खबर है। जब हम खबर को खोलेंगे तो वो एक काना का जुमला है, उसमें होवा उसका इसम है, इज रेफरिंग टू अल्लाह ताला, अलीमन उसकी खबर है और खबीरन उसकी सर हम सिफ्त कहेंगे या नंबर 2 कहेंगे? नंबर 2, यह सिफ्त नहीं, अलीमन और खबीरन ये दोनों काना की खबर है। काना की खबर है, नंबर 1 और नंबर 2। अलीमन की सिफत खबीर नहीं होती, बल्कि खबर रखने वाला, इल्म रखने वाला। रखने वाला, जी सर। चलिए माशाल्लाह, इसको करे थोड़ा सा 35 नेक्स्ट क्लास से पहले 35 का 34 का रिवीजन, और यहाँ से रुकू खत्म होगा, बहुत छठा रुकू 36 से शुरू हो रहा है। मैं समझता हूँ ये क्या हो रहा है, मुझे नहीं हो गया था वो तो 36 है शायद। हमारे 2 क्लास ले ले, और बहुत अहम तरीन आयत है सूरह निसा की, जैसे विरसे की थी, उसको हम थोड़ा तफसील से करेंगे, लेकिन थोड़ा पढ़ के आइए, सारे लोग पार्टिसिपेट करें, एक एक टुकड़ा उसका बड़ा अहम है, और उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में 36 करेंगे। पहले ये दोनों का थोड़ा रिवीजन कर लीजिए, जो अहकाम ज़वाजी जिंदगी के हैं, उसके बाद जो है 36 से एक नया मजमून शुरू हो रहा है। ओके, चलिए काफी देर हो गई। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह हमारी दिलचस्पियों में इजाफा फरमाइए, उसको पायदार बनाइए। हम कोशिश करें कि जो कुछ पढ़ रहे हैं उसका ये अदा करें, उसको याद रखने की कोशिश करें, हमको सही रास्ता दिखाइए, हमारी अपनी इस्लाह की तौफीक अता फरमाइए, अपनी औलाद की औलादों के जहाँ तक हमारी पहुँच हो सकती है उन तक बातों को पहुँचाने और उनकी तरबियत की तौफीक अता फरमाइए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।